درد محسوس ہو تو صرف 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ اس کے بارے میں آیا ہے جو شخص اس کو رات کو بستر پر لیٹتے وقت پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی رات عمدہ گزارے گا اور سب نے وقت کو منظور کرے گا۔ اگر ہم رات کو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں، یہ فاطمہ ہے جس کی تربیت آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طرح فرمائی۔ بس پیسہ نہ دو تقریر گڑبڑا جائے گی۔ درود شریف اللہم صلی اللہ، کوئی پیسہ لے کے نہیں جائے گا۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ وسلام کریں۔ یہ فاطمہ ہے۔ بیٹیاں سنیں، بہنیں سنیں، اپنے شہروں پر تھوڑی تھوڑی باتوں پر اعتراض کرنے والی، اپنے مائکے کی جانب جھولا لے کر چلنے والی، اپنے نام کے آگے تو فاطمہ لگاتی ہو، بلقیس فاطمہ، نور فاطمہ، کنیز فاطمہ، مگر فاطمہ تمہارے اندر ابھی نہیں آئی ہے۔ جس دن ہماری بیٹیوں اور بہنوں کے اندر فاطمہ سما جائے، فاطمہ جذب کر جائے، فاطمہ داخل ہو جائے تو شکوہ نہیں کریں گی بلکہ اللہ کا شکر ادا کریں گی۔ آج ہماری بہنوں کا کیا حالت ہے؟ ایک شادی آ جائے گا، ان کو تیل کے لیے کپڑا چاہیے، تیل کے لیے الگ کپڑا، بھت دوان کے لیے الگ کپڑا، اور جس دن بدائی ہے شادی اس دن کے لیے الگ کپڑا۔ یہ تو یہ بھی ہے، اگر کہیں مرنی ہو گئی تو وہاں جانے کے لیے بھی الگ کپڑا ہونا چاہیے۔ آئیے فاطمہ فاطمہ کرنے والوں ذرا اپنے دل میں فاطمہ کو سما تو لو۔ انشاءاللہ اگر میری بیٹیوں کے دل میں فاطمہ سما گئی، فاطمہ کا سایہ پڑ گیا، تو پھر زبان سے کبھی شکوہ نہیں ملے گا بلکہ شکر الحمدللہ ملے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے حضرت فاطمہ، وہی فاطمہ جو کہا کرتی تھی اللہ کی بارگاہ میں جا کر مولا تو نے کتنی چھوٹی رات بنائی کہ فاطمہ کے سجدے پورے نہیں ہوئے۔ حضرت علی گھر میں تشریف لائے، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت فاطمہ نے دروازہ کھولا، اور جب دروازہ کھولا تو حضرت علی حیرت میں پڑ گئے۔ حضرت فاطمہ بہت کمزور ہو رہی ہے، چہرہ زرد پیلا ہے، حالات ایسے نہیں جو چل سکے۔ حضرت علی نے پوچھا فاطمہ کیا ہوا؟ عرض کیا شوہر نامدار، اب تو اتنی بھی طاقت بدل میں نہیں ہے کہ وہ عبادت اب کی کر سکتے، بڑا دشوار ہوتا جا رہا ہے، کوئی سبیل تلاشے تاکہ میں اسے کھا لوں اور اس کے بعد میرے بدن میں طاقت آئے، میں اللہ کا ذکر کروں۔ حضرت فاطمہ نے کہا ہے شوہر نامدار، ذرا کہیں انار ملتا تو جاتے، اور انار لاتے تو میں اس کو کھاتی، طاقت پہنچتی، اور طاقت پہنچی تو اللہ کی میں بات کرتی۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے کہا دل میں سوچا ہے فاطمہ، زندگی میں پہلی مرتبہ آپ نے فرمائش کی ہے، پہلی مرتبہ حضرت علی سے فرمائش کی فاطمہ نے، جانتی تھی کہ علی کے پاس ہے کیا؟ فقیرہ۔ یہ نبی کے داماد کی بات کر رہا ہوں میں، بیچارے دن بھر کسی کا کھیت سیچتے، راہٹ چلاتے، تو کچھ کھجور ملتی تو گھر میں آتا وہی کھا کے سو جاتا۔ پہلی مرتبہ فاطمہ نے جو فرمائی، باہر نکلے دروازے سے، اور دروازے سے باہر نکلے بازار گئے، بقال کی دکان تلاشا، کئی دکانوں پر چلنے کے بعد انہیں کہیں ایک انار مل گیا۔
अनार लिया और अपनी लुंगी में लपेटा ताकि कोई देख न सके, और इस खुशी खुशी में अपने घर की तरफ चले कि आज फातिमा की फरमाइश में पूरी करूंगा। अभी रास्ते से घर से कुछ ही करीब पहुंचे थे, एक फकीर ने सदा दी, अली ठहरो, अगर तुम्हारे पास कुछ हो तो कई दिन का भूखा हूं, अगर कुछ हो तो दे दो ताकि मेरी भूख मिट जाए। हज़रत अली को देख कह रहे, सोचा दिन में होगा कि अगर मैं कह दूंगा नहीं है तो अल्लाह नाराज हो जाएगा, झूठ होगा अल्लाह नाराज हो जाएगा, और अगर दे दूं इसको तो फातिमा नाराज हो जाएंगी। तो फातिमा को भी तो मनाया जा सकता है, फातिमा को अगर रब नाराज हो गया तो कैसे मनाया जाएगा। बेशक आपने फौरन अपनी लुंगी से अनार निकाला, अनार निकालने के बाद उनको दे दिया। फकीर मिल गया, अपना गली मिल गया, खाता पीता तोता पोता उसको खाता हुआ दाना उसको चला गया। अब हज़रत अली आहिस्ता 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 अपने घर की तरफ तशरीफ ले जा रहे हैं, ये सोचते हुए कि फातिमा को क्या जवाब दूं। जिंदगी में पहली मरतबा फातिमा ने कुछ मांगा तो जवाब क्या दूंगा। दरवाज़ा खटखटाया और खटखटाने के बाद हज़रत फातिमा ने दरवाज़ा खोला तो मुस्कुरा रही थी। जो अली कहते हैं कि मैंने पहले उनका चेहरा देखा था पीला, वो धीरे धीरे सुर्ख हो गया, जिसमें ताकत आ गई। मैंने कहा, उसने सोचा कि शायद अभी फातिमा पूछे कि मैंने पहली मरतबा फरमाइश की थी, वो भी नहीं ला सके आप। तो मैंने कहा फातिमा, ये भाई मजलिस में सब ना खाओ करो भाई, तो कौन मोहब्बत है, यहीं छोड़ो, पियो पियो, कमो करियो, दुखो करियो, अभी यहाँ करा तो कल मस्जिद में बैठ करे लगियो। सब नहीं, जब भी आप महफिल में आइए तो बावजूद आइए, वो तो आपका मिजाज बनेगा। नहीं यहीं आके सिगरेट भी आप पियेंगे, गुटखा भी खाएंगे, सारा काम करेंगे, तो इसका मतलब पुरुष से आप नहीं बैठे, किसी मजबूरी में आप बैठे। सैयदना मौलाना मोहम्मदी वाला सैयदना मौलाना मोहम्मदी बारिक वसल्लम सलातो वसलाम के अंदर कोशिश ये कीजिए, मिलाद की महफिलों में आप कोशिश ये कीजिए बावजूद जाएं, और जब आप बावजूद जाएंगे, पाक जाएंगे, तो यकीन जानिए आपको सवाब भी मिलेगा और तकरीर करने वाले की तकरीर भी आप पर असर करेगी। मैं कह रहा था कि हज़रत अली ने कहा फातिमा, आपने पूछा नहीं कि अली मैंने एक फरमाइश की थी, वो भी आपने नहीं पूरी की, आपने मुझसे कहा नहीं। हज़रत फातिमा ने कहा तो नहीं, पर हज़रत अली ने ज़रूर कहा कि फातिमा मैंने अनार लिया, अब अनार लेने के बाद मैं चला, रास्ते मुझे गरीब मिल गया, फकीर मिल गया, जो बता रहा था मैं कई दिन से भूखा हूँ। उसने मांगा, मेरा रास्ता रोका, उसने मांगा कि अली अगर कुछ हो तो दे दो, कई दिन से भूखा हूँ, अगर हो तो दे दो। तो मैंने वो अनार उसको दे दिया। हज़रत फातिमा कहती है, शौहर नामदार, तुमने बड़ा अच्छा काम, बड़ा उम्दा काम किया। आपने गरीब को वो अनार क्या दिया, भूखे को, कि अनार वो खा रहा था, सेहत मुझे मिल रही थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अनार का दाना वो चबा रहा था और अल्लाह ताला सेहत मुझे दे रहा था। बेटियों बहनों, ज्यादा से ज्यादा सदका किया करो, और जितने ही ज्यादा तुम सदका करोगी उतनी ही ज्यादा तुम्हारे घरों में बरकतों का रकम। शौहर की तरफ से, बेटों की तरफ से, कारोबार के लिए जितनी आप सदका करोगी उतनी ही अल्लाह ताला तुम्हारे कारोबार में, घर में सेहत में बरकत देता है।
یہ فاطمہ ہے جنہوں نے پالا اپنے بیٹے حسین کو اس طرح پالا. جو حسین ہے جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے حسین منی وانا من الحسین، بے شک سبحان اللہ. یعنی من شدم تمن شدی، بے شک بے شک. تمن شدم من شدی. اے حسین جو تم ہو وہ میں ہوں، اور جو میں ہوں وہ تم ہو. سبحان اللہ. جو تم سے محبت کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو تم سے نفرت کرے گا اس نے سمجھو مجھ سے نفرت کی. بے شک. آپ نے درس دیا یہ. اور اللہ فرماتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا رسولہ، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو. بے شک سبحان اللہ. واحذروا، اور ہوشیار بنو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے تم نے منہ پھیر لیا، پیٹ پھیر لیا، فَاعْلَمُوا، تو اتنا جان جاؤ أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کہ میرے رسول کی ذمہ داری ہے کہ ساری باتیں تم پر واضح کروا دیں. تو میرے رسول نے مجھ سے کہا ہے کہ حسین سے محبت کرو. رسول نے فرمایا ہے حسین کے ساتھ رہو. رسول نے فرمایا ہے کہ حسین کی محبت اپنے دل میں بیٹھا رہو. بے شک. تب ہم کر رہے ہیں. آج یہ دیکھیں ایک آیت میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں کہ کیا حسین کا ذکر قرآن میں بھی ہے؟ بے شک. کیا حسین کا ذکر قرآن میں بھی ہے؟ قرآن کی ایک آیت ہے. میں صرف قرآن سے قصہ میں نہیں بیان کر پاتا، میں قرآن سے بتا رہا ہوں آپ کو. ایک آیت نازل ہوئی کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اس کا ترجمہ ہے محبوب آپ لوگوں سے فرما دیں لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، کہ مجھ کو کوئی تنخواہ نہیں چاہیے، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، صرف میرے گھر والوں سے تو محبت کی. ہوا اس کا معاملہ یہ تھا شان نزول، جب مکہ سے لوگ مدینے کو چلے ہجرت کر کے، تو ظاہر ہے کہ خالی ہاتھ گئے. رات کو نکلے، مکہ کا سامان مکہ میں چھوڑ دیا، جو تن پر کپڑا تھا، جو بدن پر کپڑا تھا وہ ان کے ساتھ تھا. جب وہ مدینہ پہنچے تو مدینے والوں نے ان کی بڑی مدد کیا. جس کے پاس کپڑا تھا انہوں نے کپڑا دیا، جس کے پاس مکان تھا انہوں نے مکان دیا، جس کے پاس کھیتی تھی انہوں نے اپنی کھیتی میں سے ان کو حصہ دیا. عالم یہ تھا کہ رات کو تنہا بھاگے تھے، جن کے پاس 2 بیویاں تھیں انہوں نے اپنی ایک بیوی کو طلاق دے کے دوسرے کو دے دیا. یہ انصار مدینہ کی ایک دن کا واقعہ ہے. سب جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خالی ہاتھ آئے ہوئے ہیں. آپس میں انہوں نے ایک پنچایت کی، اور پنچایت یہ کہ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے پڑھ رہے ہیں، ان کے گھر میں کھانے کو نہیں، 3 دن فاقہ ہو جاتا ہے. ہم عمدہ بستر پر سوتے ہیں، ان کے پاس کھجور کی چٹائی ہے. ہمارے پاس اچھا مکان ہے اور میرے نبی ایک بوسیدہ مکان لائے ہیں. آپس میں اس طرح کا کچھ چیزیں اکٹھا کی جائے اور نبی کی بارگاہ میں پیش کی جائے تاکہ اس سے اپنی ضرورتیں پوری کریں. کچھ انصار مدینہ نے پیسہ دیا، درہم دیا، کچھ نے کپڑا دیا، کچھ نے برتن دیا، کچھ نے اپنے باغات دیے، کچھ نے کھجوریں دی، کچھ نے غلہ دیا، جس سے جو ہو سکا یا، اور لے کر یہ سب رسول کی بارگاہ میں پہنچ گئے اور لے جا کر رسول کے قدموں میں رکھا. ابھی یہ قدموں میں رکھا ہی تھا کہ جبریل امی کا نزول ہوتا ہے، اور جبریل امی آتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو پیسہ لے کر آئے ہیں، یہ جو درہم لے کر آئے ہیں، یہ جو دینار لے کر آئے ہیں،
जो खेत लेकर आए, बागात लेकर आ रहे, फरमा दीजिए ला असलकुम अजरा, मैंने तुमको दीन दिया, नमाज दिया, मेरे जरिए रोजा मिला, मेरे जरिए तुम्हें अल्लाह मिला, मेरे जरिए तुमको जन्नत का रास्ता मिला, ला असलकुम अजरा, इस पर मुझे कोई तनख्वाह नहीं चाहिए, मजदूरी नहीं चाहिए, इसी पर मजदूरी हमें नहीं चाहिए, ले जाओ अपने पैसे। अल्लाह फरमाता है, महबूब फरमाते, ले जाओ ये पैसे, ले जाओ ये दिरहम, ले जाओ ये कपड़े, ले जाओ ये बर्तन, ले जाओ ये बागात, ले जाओ ये खजूरे, ला असलकुम अजरा, मुझे अपनी तबलीग पर कुछ पैसा नहीं चाहिए, मजदूरी नहीं चाहिए। इल्लल मुअद्दता फिल कुर्बा, रब फरमाता है, ऐ मेरे महबूब, इनके पैसे वापस कर दो, इनके बर्तन वापस कर दो, इनके मकान वापस कर दो, और बस इतना कह दो, इल्लल मुअद्दता फिल कुर्बा, हमें पैसा नहीं चाहिए, खेत नहीं चाहिए, मकान नहीं चाहिए, ज़र ज़मीन नहीं चाहिए। अगर मैंने मेरी तबलीग तुमको बेहतर लगी है, इल्लल मुअद्दता फिल कुर्बा, तो सिर्फ मेरे घर वालों से मोहब्बत से भेजो। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने दिरहम वापस कर दिया, बाग वापस कर दिया, मकान वापस कर दिया, दीनार वापस कर दिया। रब ने फरमाया कि ना लेना, बस इतना बता देना कि जब मेरे घर वालों से कभी भी मुलाकात हो जिंदगी में, उनसे तो मोहब्बत हो। जब ये सहाबा में बात पहुंची कि किसी से मोहब्बत करने को हुक्म आया है, तो आप लोग बारगाह सात माम में हाजिर हुए, अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, हाउलाई लजीना वजबतना मुअद्दतुम, वो कौन से लोग हैं जिनकी मोहब्बत हमारे ऊपर वाजिब लाजिम करार दी गई है। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके जवाब में नबी ने फरमाया कि अल्लाह ने जिनसे मोहब्बत करना तुम्हारे ऊपर फर्ज करार दिया है, वाजिब करार दिया है, वो अलीउन व फातिमा अपनाहुमा, वो अली हैं और फातिमा उनके दोनों बेटे हैं। बेशक सुभान अल्लाह। और मैं आपको हज़रत इमाम शाफ़ई का एक शेर सुनाकर बात को समेट दूं। हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, या अहल बैत रसूलुल्लाह हुब्बुकुम फर्जुल्लाह व फिल कुरान अंज़लहू, ऐ अहले बैत रसूलुल्लाह, आपसे मोहब्बत रखना, मोहब्बत करना, मोहब्बत का दिखावा करना हमारे ऊपर फर्ज किया गया है। वफिल कुरान अंज़लहू, और इसका तज़किरा कुरान में आया है, बेशक सुभान अल्लाह। आयत पढ़ी है। और फरमाया, यकफीकुम मिन अज़ीमिल खैरि अन्नकुम मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलात। आप फरमाते हैं इमाम शाफ़ई, ये अहले बैत रसूलुल्लाह, तुम कितने बुलंद हो, कितने वाला हो, तुम्हारा क्या मकाम है अल्लाह के नज़दीक, तुम्हें अल्लाह के नज़दीक कितनी कदर हासिल है, कितना रब तुम्हें चाहता है। फरमाया, इसको जानने के लिए मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी, मैंने तकरीर नहीं सुनी ज़्यादा, मैंने किसी मुसन्निफ किताब नहीं पढ़ी ज़्यादा, मैंने नमाज में नियत बांधी तो मुझे पता चला तुम कितने बुलंद हो, बेशक सुभान अल्लाह। तुम कितने बुलंद हो। अरे मैंने नमाज में देखा कि मैंने अल्लाह अकबर कहा, अलहम्दो पढ़ा, सूरे मिलाई, अल्लाह अकबर कह के रुकू में गया, सुभान नबील अज़ीम पढ़ा, फिर समीउल्लाहु लिमन हम्दा कहा, फिर सजदे में गया, सजदे में जाने के बाद सुभान नबील आला, सुभान नबील आला पढ़ा, और फिर बैठ कर तशहुद पढ़ा। तो तब तक अल्लाह ने न मेरी नमाज के उस हिस्से को, जो सूरह फातिहा पढ़ी थी, जो आयतें पढ़ी थी, जो तस्बीहात पढ़ी थी, जो रुकू किए थे, जो सजदे किए थे, तब तक रब ने कबूल नहीं किया जब तक मैंने नमाज में तुम पर दरूद नहीं पढ़ा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। बेशक सुभान अल्लाह। यानी इमाम शाफ़ई फरमाते हैं
کہ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جو نماز میں تم پر درود نہ پڑھے تو اللہ اس کی نماز قبول ہی نہیں کرتا۔ بے شک سبحان اللہ۔ ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ حسین کو ختم کرنے کے لیے یزیدیوں نے سمجھا تھا کہ میں نے حسین کو قتل کر دیا، حسین ختم ہو گئے، حسین مٹ گئے، حسین کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ مگر رب نے بتایا، رب نے ہم سے بتایا، ہم کو دکھایا، یہ یزیدی جو حسین کو ختم کرنے والے ہیں، اہل بیت کو ختم کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اہل بیت تم پریشان نہ ہونا، میں رب ہوں، جسے چاہے زندہ رکھوں، جسے چاہے مار دوں، میں وہ ہوں، مجھے تم سے اتنی محبت ہے کہ میں نے تمہیں نماز میں رکھ دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تمہیں یزید نہیں مٹا پائے گا، میں نے تمہیں نماز میں رکھ دیا ہے۔ جب تک دنیا قائم رہے گی، ایک بھی مومن باقی رہے گا، تب تک نماز ہوتی رہے گی، جب تک نماز ہوتی رہے گی تب تک حسین تمہارا تذکرہ ہوتا رہے گا، فاطمہ تمہارا ذکر ہوتا رہے گا، حسن تمہارا ذکر ہوتا رہے گا، علی تمہارا ذکر ہوتا رہے گا۔ کیا پڑھتے نماز؟ یہ پڑھتے اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد، یہ پڑھتے ہیں اے اللہ رحمت نازل فرما محمد پر، ان کی حال پر، یہ پڑھتے نا۔ اور جب تک یہ نہیں کرو گے تب تک نماز قبول۔ ایک مرتبہ صحابہ کھڑے ہوئے تھے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صحابہ مجھ پر بترا درود نہ بھیجا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے بترا درود کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کٹا ہوا ادھورا درود نہ پڑھا۔ یعنی کیا ادھورا ہوتا ہے؟ کہا تم لوگ پڑھتے اللہم صلی اللہ محمد، اتنی پڑھ کے رک جاتے ہو، یہ ادھورا درود ہے۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کو پورا درود کیا ہے؟ کہا پورا درود یہ ہے کہ میرے ساتھ میری آل کو بھی شامل کر لو۔ سبحان یعنی اللہ۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی آلہ، اگر نہیں پڑھتی ہو تو یہ ادھورا درود۔ اب دیکھیے مٹھائی آ رہی ہے، میں آپ کو اور قصہ سنا دوں، آخری بات۔ ہم لوگ ایک دن کر لیا، 10 محرم کر لیا نا، ہم سمجھ گئے کہ ہم نے حسین سے عشق کا دعویٰ جو ہے وہ پورا کر دیا۔ مگر اللہ فرماتا ہے ایک دن نہیں بلکہ 5 وقت حسین کا ذکر ہوتا رہے۔ کتنے وقت؟ 5 وقت، جب جب نماز پڑھو ذکر حسین کرتے رہو، وقت نہیں ہوا۔ اور آگے بڑھو، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ کے عمل مبارک سے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے، علماء نے سنا ہوگا قصہ، ہم نے تھوڑی سی مٹھائی پکوا لی، تھوڑا سا کھانا پکوا لیا، غریبوں میں تقسیم کر دیا، لنگر چلا دیا، چند پیسے خرچہ کر دیے، چند روپے خرچہ کر دیے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم نے حسین سے محبت کا دعویٰ پورا کر دیا۔ مگر ذرا یہ دیکھو کہ میرے نبی حسین سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ بیٹھ کے تشریف فرما ہے، آپ کی ایک رانی مبارک پر آپ کے نواسے یعنی حضرت فاطمہ کے بیٹے حسین بیٹھے ہوئے، اور ایک جان مبارک پر آپ کے بیٹے ابراہیم بیٹھے ہوئے۔ بیٹا، سگا بیٹا، بیٹا کیا ہوتا ہے بتایا؟ کسی کی جو باپ ہوگا، یاد ہوگا، اگر لڑکا بیمار ہو جاتا ہے تو باپ کتنا پریشان ہوتا ہے، اس کو بچانے کے لیے گاؤں سے شہر جاتا ہے، شہر سے دوسرے شہر جاتا ہے، یہاں تک کہ عالم یہ ہوتا ہے کہ اگر ڈاکٹر کہتے ہیں بچے کو بچنے کی امید نہیں ہے تب بھی وہ دوسرے ڈاکٹر کو آ جاتا ہے تاکہ میرا بچہ بچ جائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور آپ کے بیٹے ابراہیم ہیں جو حضرت ماریہ قبطیہ سے تھے۔ کبھی آپ امام حسین کو چومیں، کبھی اپنے بیٹے ابراہیم کو چومیں، کبھی حسین کو بہلائیں، کبھی ابراہیم کو بہلائیں۔
یہی آپ کر ہی رہے تھے کہ حضرت جبریل کا نزول ہوتا ہے. ابراہیمی تشریف حاضر ہوتے ہیں بارگاہ میں، عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول ان دو پھولوں میں سے کبھی اس کو آپ چوم رہے ہیں، کبھی اس کو کھلا رہے ہیں، کبھی اس کو چوم رہے ہیں، کبھی اس کو کھلا رہے ہیں، ان دونوں پھولوں میں سے اللہ نے ایک پھول کو پسند فرمایا، مانگا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خاموش رہے. خاموش رہنے کے بعد آپ نے فرمایا اے جبرائیل میں نے اپنے سگے بیٹے ابراہیم کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اور چند دن بعد یا چند لمحہ کے بعد آپ کے بیٹے ابراہیم کے انتقال ہو جاتا ہے. یعنی آپ نے حسین کو بچا لیا، اپنے بیٹے کو دے کر اللہ کی بارگاہ میں حسین کو بچا لیا، اور ہم کو یہ درس دیا اے میرے ماننے والے امتیوں، حسین کا مقام کیا ہے، میرے نزدیک حسین کا مرتبہ کیا ہے، میں حسین سے کتنی محبت کرتا ہوں، میں حسین کو کتنا چاہتا ہوں. دیکھو جب اللہ نے مانگا تو میں نے نچھاور کر دیا اپنے بیٹے ابراہیم کو حسین کو. چاہتے تو آدمی بیٹا بچاتا ہے، آپ نے فرمایا نہیں، میں نے حسین کو اس وجہ سے بچایا کہ کل اسی حسین سے اسلام بچے گا، کل اسی حسین سے اسلام بچے گا، کل یہی میرا حسین اگر ضرورت پڑے گی اسلام بچانے کی تو مدینہ چھوڑ دے گا، گھر کو ترک کر دے گا، اور اگر ضرورت پڑی تو اپنا پورا خاندان اسلام کو بچانے کے لیے قربان کر دے گا. شریعت کو بچانے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے، مذہب کو بچانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے، قرآن کو بچانے کے لیے، حدیث کو بچانے کے لیے جب ضرورت پڑے گی تو میرا حسین اپنا تن من دھن سب کو بچا. حسین نے بھی شریعت کو بچایا ہے. کس لیے بچایا؟ کہ تاکہ اس شریعت پر عمل کرے. مگر افسوس اس بات کا ہے حسین نے بھی شریعت کے لیے جان دیا، گھر لٹایا، در لٹایا، بال بچوں کو لٹایا. اسی شریعت پہ ہم محرم کے مہینے میں مذاق ہوا تھا. نہ جانے کتنی خرافات اس میں ڈال دیا ہم نے. بجائے حسین یاد آنے کے خرافات یاد آتی ہے. لہٰذا مومنوں آپ بچیں، اور جس اذیت کے ساتھ حسین کو حضرت حسین کو جس اذیت کے ساتھ یزیدیوں نے شہید کیا تھا، اللہ فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک جنہوں نے تکلیف پہنچائی اللہ اور اس کے رسول کو، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان سب پر اللہ کی لعنت ہے دنیا میں بھی آخرت میں. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِینًا، اور ان کے دردناک عذاب تیار ہے. کسی لیے تیار ہے؟ جو رسول کو تکلیف پہنچائے. مجھے یقین ہے کہ اگر حسین کو تکلیف پہنچی ہے تو رسول کو ضرور تکلیف پہنچی ہے، اور جب رسول کو تکلیف پہنچے ہوگی تو رب کو ضرور تکلیف پہنچی. تو رب کو تکلیف پہنچانے والا جنت میں جائے گا؟ یہ فیصلہ ہو گیا کہ یزید اگر حسین کے قتل پر راضی تھا تو وہ جہنمی ہے. اللہ فرماتا ہے من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم وخالدین فیہا، جو کوئی مسلمان کو مومن جان کر قتل کرے تو اس کا بدلہ جہنم ہے، اور ہمیشہ وہ جہنم میں. اگر یزید قتل حسین پر راضی تھا، اہل بیت کے قتل پر راضی تھا، آل محمد پر قتل پر راضی تھا، تو دنیا چاہے جتنا یزید کو کہے تو اللہ فرماتا ہے خالدن فیہا، وہ ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہے گا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے. اللہ کا فرمان ہے جو کسی مومن کو جان بوجھ کر مارے گا اس کو مارو، یہ مومن ہے، تو اس کی جزا کیا ہے؟ جہنم ہے. اور جہنم میں ایسا نہیں کہ عذاب گناہ بھگتنے کے بعد نکلے گا، خالدین فیہا،
وہ کبھی جہنم سے نکلے گا نہیں، ہمیشہ ہمیشہ اب ابن زیاد اپنے بارے میں سوچ لیں، شمر اپنے بارے میں سوچ لیں، یزید کے ہمنوا اپنے بارے میں سوچ لیں کہ جو یزید کے ساتھ حشر ہوگا ان کے ماننے والا تو بھیجو نہیں ساتھ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، قریب رہی میں چھوٹی سی محفل، چھوٹے سے گاؤں میں مولا